اسی قدم اٹھانے آنا شیطان وسوسے پیدا کر دے اگر روزہ رکھن دا ارادہ کرنے آتا شیطان پکڑ لیں دے اللہ نے فرمایا مومن پریشان نہ ہو تو ارادہ پختہ کر لے شیطان میں جکڑ لانگا ماہ رمضان دے مہینے دے اندر شیطان پکڑ لانگا رستہ کھول دیانگا پھر روزے رکھ دا جا عبادت کر دا داد جنت اندر بڑھ جا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل شهر رمضان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے احباب یک زبانوں کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ قابل صد واجب الاحترام میرے نہایت ہی ایسی برگو ساتھی اللہ جل شانہ وعز برہانہ اس مالک رب لم یزل کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گوہر بار کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عظمت والا مہینہ رفعت والا مہینہ یشان والا مہینہ بالکل قریب ہے اللہ کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا ہوا بالکل نزدیک آ پہنچا ہے تو جس کے متعلق اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو یہ فرض کیے گئے ہیں تمہارے اوپر ماہ سیام کے روزے اور یہاں تک نہیں اللہ نے فرمایا کوئی پریشان نہ ہو کہ شاید یہ روزے صرف اللہ نے آخری نبی کی امت کو دیے فرمایا نانا من قبلکم جو تم سے پہلے بھی تھے ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے یہ مت سمجھنا کہ
ہمارے اوپر اللہ نے معاذ اللہ کی یہ بوجھ ڈال دیا کہ سارا دن بندہ بھوکا رہ جائے تو صبح سے لے کر شام تک کوئی چیز کھائے نہ، بلکہ اللہ فرماتا ہے مجھے آپ کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تو آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے، آپ کے تقوی کو دیکھتا ہے، پرہیزگاری کو دیکھتا ہے۔ کون ہے کہ میرے دیے ہوئے عطا کی ہوئے ماہ سیام کے مہینے کی تعظیم کرتا ہے اور اس تعظیم کے بدلے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تحفہ ہے جو اللہ نے یہ عظمت والا یہ شان والا مہینہ آپ کو دیا ہے۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو یہاں سے پتہ چلا اللہ کو آپ کی بھوک اور پیاس کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ آپ کے تقوی کو دیکھتا ہے، آپ کی پرہیزگاری کو دیکھتا ہے۔ اور یہاں لفظ یا ایھا الذین آمنوا کا استعمال کیا، پتہ چلا کافروں کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق ہے ایمان والوں کا۔ آج تو ماشاءاللہ حالات کچھ ایسے ہیں، ہلکی پتلی اگر کسی کو بیماری لگ بھی گئی ہے تو وہ بہانہ بنا کر جو ہے اپنی پورے سال کے اندر وہ کھاتا رہے گا، پیتا رہے گا، اٹھتا رہے گا، بیٹھتا رہے گا، لیکن جب ماہ سیام کا مہینہ آ جائے گا اس وقت وہ اپنی جو ہے نقل جیب کے اندر ڈال کر پھر رہا ہوگا کہ میں ٹی وی کا بیمار ہوں، یا مجھے شوگر ہے، یا بلڈ پریشر کا مریض ہوں۔ میں نے کہا یہ ماہ سیام اللہ کی قسم یہ تکلیفیں دینے نہیں آیا بلکہ تکلیفوں سے جان چھڑوانے کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ کسی ماہرین کے پاس چلے جائیں نا تو وہ آپ کو یہ سائنسدان ہیں، ٹیکنالوجی کا علم رکھنے والے، وہ بتائیں گے کہ ماہ سیام ماہ رمضان کے اندر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں 100% 100% میں سے 90 بیماریاں ایسی ہیں روزہ رکھنے سے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عظمت والا شان والا رفعت والا مہینہ ابھی بالکل قریب آپ پہنچا ہے۔ اور اس کے اندر برکتیں کتنی ہیں، فرمایا ہاں پہلے تو نماز پڑھتے تھے، ایک فرض پڑھتے تو ایک کا ثواب ملتا، نوافل پڑھتے تو نفل کا ثواب ملتا، پر یہ شان والا مہینہ جس طرح آپ اس استقبال کے اندر بیٹھے، اسی طرح مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور اللہ کے نبی ماہ سیام کی آمد کے اوپر خطبہ بیان فرماتے، اور اللہ کے نبی فرماتے صحابہ تمہیں نہیں پتا وہ عظمت والا مہینہ آ گیا ہے جس کے اندر پڑھنے والا ایک نفل پڑھتا ہے اللہ فرض جتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور فرمایا جو فرض ادا کرتا ہے اس مہینے کے اندر اللہ 70 گنا بڑھ کر اس فرضوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جس نے ایک مرتبہ ماہ رمضان کے اندر صرف تسبیح پڑھی سبحان اللہ تو فرمایا اللہ اس کو 70,000 تسبیح کا ثواب عطا فرما دے گا۔ میں آپ سمجھے نا ایک ایک نقطے کے اندر، ایک ایک منٹ کے اندر، ایک ایک سیکنڈ کے اندر ماہ سیام کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہاں جو ہم آج سے پیچھے تک اپنی زندگی کے اندر ماضی کے اندر نظر مار کر دیکھیں کتنے ماہ سیام کے مہینے آئے کہ ہم نے ضائع کر دیا۔ اتنا بڑا اجر کہ پڑھنے والا نوافل پڑھے اللہ فرض کا ثواب دیتا ہے، اگر فرض ادا کرتا ہے تو اللہ 70 گنا بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا ابھی گولڈن چانس لگ جائے، سیل میلہ لگ جائے کہ فلاں چیز جو ہے 2000 والی 1000 کے اندر مل رہی ہے، 5000 والی چیز 2500 کے اندر مل رہی ہے، خان پر چلے جائیں تو فرمایا وہاں بہت بڑا رش لگا ہوا ہوگا، لوگ کہیں گے یہ سستی چیزیں آج میلہ لگا ہوا ہے، سیل لگی ہوئی ہے، مل رہی ہیں، ابھی بھی لگی ہوئی ہیں، چلے جائیں رش ہوگا بازار کے اندر۔ فرمایا یہ ماہ سیام کا مہینہ وہاں تو آدھ کام کرتے ہیں نا، یعنی کہ 2000 کی چیز 1000 میں مل رہی ہے، 5 والی 2500 میں مل رہی ہے۔ اللہ کی قسم یہ عظمت والا شان والا ایسا مہینہ ہے، اور میں آدھا نہیں بلکہ 1% بندہ ادا کرتا ہے اللہ 1000% عطا دیتا ہے۔ اور اتنا بڑا نفع والا سودا ہم کرتے کیوں نہیں خدا کے ساتھ؟ آپ ذرا یہ تو اندازہ لگائیں نا کہ ہمارے دلوں کے اوپر ایسی مہریں لگ چکی ہیں، اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے میں آجا میرے بندے تجھے گولڈن چانس دے رہا ہوں، اللہ برا رہا ہے نا، پکار رہا ہے، لیکن بندہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ اگر ذرا جاگ رہے ہیں بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویرا عبد قرآن، اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا
الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اللہ دا قرآن مالک کل رب لم یزل نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، تذکرہ کریا ماہ صیام دا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے عظمت والا مہینہ و شان والا مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ ذرا توجہ کر فکر لے، فرمائے اے او رمضان ہے جڑا قرآن دے اندر اے دا تذکرہ آیا۔ 12 مہینے نے کسے مہینے دا تذکرہ قرآن دے وچ نہ آیا، بلکہ ماہ سیام او مہینہ ہے، ماہ رمضان قرآن اندر ہے، قرآن رمضان اندر ہے۔ فرمایا ماہ سیام دے اندر قرآن آیا، قرآن دے اندر رمضان لفظ آیا، کیونکہ اللہ نے رمضان میں شان عطا فرمائیے، اللہ نے اے عظمت والا رفعت والا شان والا مہینہ اپنے حضور دے غلامن عطا فرما کے خالق کل مالک کل رب لم یزل نے ارشاد فرمایا، محبوب تیری امت دے لوگ آنگے ماہ سیام دے اندر میری بارگاہ دے اندر ایک سجدہ کرنگے 70 سجدیاں دا ثواب عطا فرما چھوڑاں گا۔ میرے ویرا اگر میں تینوں کمانا جام پور چوک دے اندر چلا جا، 1 کروڑ روپیہ 2 کروڑ روپیہ بندہ تینوں دے گا، جتنے باپ بیٹھنے کے دا دل نہیں کردہ کہ اتنی بڑی دولت آ جاوے، فرمایا ہاں سب دا جان واسے دل کرے گا، اتنی مال اتنا دولت لے لئیے۔ پھر جدو میں کہاں گا راستے دے اندر ایک موزی جانوارے خطرناک جانوارے، فرمایا اگر جاؤ تو تھونوں کھا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر ہر بندہ ٹھر کے بیٹھ جائے گا، انہوں پتہ چل جائے گا خطرناک موزی جانوارے، اگر گیا تو نقصان پہنچاوے گا۔ سمجھاؤن واسطے دنوں فکرہ دیان جا رہے ہیں، فرمایا مالک دی بارگاہ دے اندر انسان عرض کر دے، مولا اے عظمت والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، پر کی کریے رسے دے اندر شیطان بیٹھے گمراہ کر دے، اگر اسی قدم اٹھانے آنا شیطان وسوسے پیدا کر دے، اگر روزہ رکھن دا ارادہ کرنے آتا شیطان پکڑ لیں دے۔ اللہ نے فرمایا مومن پریشان نہ ہو، تو ارادہ پختہ کر لے، شیطان میں جکڑ لانگا، ماہ رمضان دے مہینے دے اندر شیطان پکڑ لانگا، رستہ کھول دیانگا، پھر روزے رکھدا جا، عبادت کردہ داد جنت دے اندر وڑدا جا۔ فرمایا روزے رکھدا جا، عبادت کردا جا، جنت دے اندر داخل ہوندا جا۔ میرے ویرائے خود خدا بھی اعلان فرماندا ہے ماہ رمضان دے اندر شیطان نو جکڑ دیتا جاندا ہے، پکڑیا جاندا ہے، کھڑیا جاندا ہے۔ او دے تو بعد اللہ فرماندے فرشتے جنت دے دروازے کھول دیو، جنت سجا دیو۔ ہاں میرے ویرا اگر اس ماہ سیام دے اندر ماہ رمضان دے اندر اتنی بڑی عظمت والا مہینہ کسے دا دل نہیں پگھلدا، اگر عبادت واسے دل نہیں کردا، شیطان پکڑا ہوئے پھر بھی عبادت نہیں کردا، پھر بھی خدا دے گھر دے اندر نہیں آندا، پھر وہ رب دی بارگاہ دے اندر توبہ کرے، اللہ انہوں ایمان دی دولت دے دے وے، کیونکہ وہ دا ایمان کامل نہیں ہے۔ جدو شیطان بھی پکڑیا گیا، اے میں فکرہ کہہ دماں گا او دے تو وڈا شیطان کوئی نہیں، کیونکہ اللہ اتنا گولڈن چانس دیا دیں دے، پر وہ ناشکرہ ہو گیا، رب دی بارگاہ دے اندر آن واسے انہوں اجازت نہیں ہوں دی، پھر وہ اپنے ایمان دی خیر مناوے کہ تھے میرا ایمان کامل کوئی نہیں۔ شیطان بھی پکڑیا، اللہ نے رحمت بھی فرمائی، نفل دا ثواب فرض برابر، فرض دا ثواب 70 گنا بڑھا دے وے مالک، پر انسان جرت نہ ہوئے خانہ خدا دے اندر آن دی۔ میرے ویرا جدو ماہ سیام دے
پہلا دن آوے گا لوگ اٹھنگے سہریاں دے وچ ہر گھر دے وچ لوگ اٹھنگے جڑے کامل ایمان والے نے گھراں دے وچ روون دی آواز آوے گی بڑے بڑے گھر رو پونگے فرمایا پوچھا جاوے گا اے برکت والا مہینہ اے عظمت والا مہینہ اے شان والا مہینہ فرمایا ہر بندہ خوشی پیا مناندا ہے اللہ نے اتنی شان والا مہینہ تانوں عطا کریا پر روندے کیوں نظر آندے ہو فرمایا تینوں ایک فکرہ دیوان گے او بہن اٹھے گی جڑا پچھلے سال بھائی دے نال روزہ رکھیا کھانا بنایا او ماں اٹھے گی جنہیں اپنے ہاتھاں دے نال کھانا بنا کے سیری بنا کے اپنے بیٹے نو کھوائیے او باپ اٹھے گا جڑے باپ تے بیٹا دوئے مل کے کٹھے بے کے سیری کر دے رہے او سال گزرے فرمایا بہن دی ماں دی بہن چلی گئی ہے ماں دی بیٹی دنیا چھوڑ کے چلی گئی ہے باپ دا بیٹا دنیا چھوڑ کے چلا گیا یہ سال بدل گیا ہے ماہ رمضان آ گیا ہے پر او واپس نہیں آئے جڑے چلے گئے نے اس واسطے میرے بھائی جڑے کوچ کر کے چلے جاندے نے او مڑ واپس نہیں آندے کڑیا کڑیا جوان نوجوانہ دے جنازے لوگاں نے اٹھا لے پچھلے ماہ رمضان دے اندر تیرے نال موجود سن اس ماہ سیام دے اندر وہ تیرے نال موجود کوئی نہیں دنیا چھوڑ کے چلے گئے نے جانا خبران دے اندر انہاں کو پوچھنا او خیش کر دے ہوانگے کہ کاش اللہ سانو ایک اور رمضان دے وہا کھل کے خدا دی بارگاہ دے اندر سجدہ کریا خدا بھی راضی تے مصطفیٰ بھی راضی فرمایا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اٹھتے تھے سحریوں کے اندر اب وہ چلے گئے ہیں دنیا چھوڑ کر کتنے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے تو یہ خواہش کرتے تھے آج وہ دنیا سے چلے گئے ہیں میرے بھائی پتہ نہیں ہے اگلے سال کسی کے مقدر کے اندر ہو کسی کے نصیب کے اندر ہو یہ بات کہ ماہ سیام کا مہینہ آئے تو اس سے پہلے وہ چلا جائے تو آج کیوں نہیں یہ بڑا موقع مل رہا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ کے اندر آ جائیں اور خدا کی برکتوں کو عظمتوں کو یہ شانیں جو رحمتیں برس رہی ہے آج وقت ہے لوٹ لیں خدا کی قسم ہے یہ ماہ مقدس شاید آپ کی دوبارہ زندگی کے اندر آپ کو نصیب نہ ہو مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت کو نقل کیا اللہ کے نبی بیٹھے ہیں صحابہ کرام کا ہجوم لگا ہوا ہے مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال صحابہ کرام کے جھرمٹ کے اندر ایسے بیٹھے ہیں جس طرح ستاروں کے اندر 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے حضور تشریف فرما ہے لما اقبال شہر رمضان مدینے کے تاجدار آمنہ اقبال اقبال سے فرمائے استقبال رمضان کے لیے حضور تشریف فرما ہے بیٹھے ہیں سارے صحابہ کرام بھی وہاں پر تشریف فرما ہے اللہ کے نبی ان کو خبر دے رہے ہیں صحابہ کرام کو فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ کس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو اور وہ ایسی چیز ہے جو تمہارا انتظار کر رہی ہے فرمایا تم اس کا انتظار کر رہے ہو وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے یہ ہیں ہمارے بڑے اکابر جنہوں نے منظر کشی کر کے ہمیں بتایا جو موقع کے اوپر سوال کر رہے تھے آج وہ سوال کا جواب امت مسلمہ تک پہنچ رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میری ماں اور میرا باپ آپ کے قدموں کے اوپر قربان ہو جائیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کیا آگے جو فکر حضرت عمر فاروق نے جو دو فکرے دیے ہیں وہ قابل سماعت ہیں حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ کیا وحی نازل او عدو حضر فرمایا یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہو رہی ہے یا قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہے جس کے متعلق آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ایسی چیز ہے جو تمہارا انتظار کر رہی ہو تم اس کا انتظار کر رہے ہو کیا وحی نازل قرآن نازل ہونے والا ہے یا او عدو حضر یا کوئی جہاد لگنے والا ہے کوئی مارکہ لگنے والا ہے جس کے اندر یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کیونکہ جب جہاد کی بات آئی تو صحابہ
کرام کے سینے ٹھنڈ کے ساتھ خوشی کے ساتھ حشاش بشاش ہو جاتے. یہ تو معاملہ بعد میں بگڑا ہے نا. ہر بندہ بلوں کے اندر چھپنے کی کوشش کرتا ہے. آج اگر کسی کو کہا جائے جہاد کی بات کی جائے وہ کہتا ہے میرے بچے کدھر جائیں گے, میری جائیداد کدھر جائے گی. میں نے کہا یہ آگ میں جائے تیری جائیداد اور تیرے بچے جو بڑے بڑے شاہزور بہادر دنیا اندر آئے جد نغارہ موت دا بجیا سب ہیٹھ مٹی دے آئے. بڑے بڑے دنیا چھوڑ کر چلے گئے جو جہاد کرنے والے تھے. اللہ کی قسم قیامت تک لوگ ختم ہو جائیں گے, ان کا نام زندہ اور سلامت رہے. میں کیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا وحی نازلہ قرآن نازل ہونے والا ہے یا او عدو حاضرہ, یا کوئی دشمن کے ساتھ لڑائی کرنی ہے, جنگ کرنی ہے, کوئی مارکا لگنے والا ہے؟ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا قال لا, فرمایا نہ تو مارکا لگنے والا ہے نہ ہی قرآن نازل ہونے والا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن شہر رمضان, اے عمر نہ مارکا لگنے والا ہے نہ وہی نازل ہونے والی ہے, بلکہ ماہ سیام کا مہینہ بالکل قریب آنے والا ہے, بالکل قریب پہنچ چکا ہے. فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہونے والا ہے؟ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا یغفر اللہ فی اول لیلۃ, فرمایا یغفر اللہ بخش دیتا ہے. ذرا توجہ کر, پہلی ماہ سیام کی رات جب آتی ہے, پہلی رات کے اندر یغفر اللہ بخش دیتا ہے فی لیلۃ, فرمایا پہلی رات جو آتی ہے روح زمین کے اوپر حضور کے جتنے غلام پھر رہے ہوتے ہیں اللہ پہلی رات کے اندر سارے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اتنا بڑا انعام فرمایا جو دھرتی کے اوپر حضور کے غلام فرمایا کائنات کے اندر چل رہے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے پہلی رات کے اندر. اچھا بتائیں جو پہلی رات کے اندر جتنا بڑا انعام مل رہا ہے تو پہلے عشرے کا کتنا مقام ہوگا, دوسرے عشرے کا کتنا, تیسرے کا کتنا بڑا مقام ہوگا. اور فرمایا پورے ماہ سیام کا اگر تیرا دل کرے تو یہاں فکرہ دے دوں, یہ تو ماہ سیام ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا. یہ ماہ سیام کی ایک رات کا اتنا مقام ہے جس کے توسل سے رمضان ملا, اس نبی کا کتنا مقام ہے. جس نبی کے توسل سے یہ ماہ رمضان ملا, اللہ نے اس نبی کو کتنے شانیں عطا فرمائی ہوں گی. اور اسی بہکی کے اندر اگلی روایت 3603 کے اوپر مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال امام بہکی نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ماہ سیام کے مہینے کے اندر 5 چیزیں ہیں اعطیت بی امتی شہر رمضان, عطا کی کر دی جاتی ہے ماہ سیام کے اندر. خمسہ, کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں. اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں, فرمائے لم یعطہن قبل نبی, فرمائے یہ ایسی 5 چیزیں ہیں لم یعطہن میرے سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو یہ عطا نہیں فرمائی. فرمائے ایسا کوٹا جو اللہ نے صرف اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمایا, وہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کی امت کے لیے وقف کر دی, یہ اور کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ایسی 5 چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمائی؟ فرمایا پہلی ان میں سے یہ ہے, مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا جب ماہ سیام کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نظر اللہ الیہ, اللہ نظر کرم فرماتا ہے, نظر رحم فرماتا ہے, کیونکہ اللہ کی نظر کے اندر پوری کائنات ہے. ذرے ذرے کو رب دیکھ رہا ہے, قطرے قطرے کو رب دیکھ رہا ہے. منافق ہے تو رب اس کو بھی دیکھ رہا ہے, مشرک ہے تو رب اس کو بھی دیکھ رہا ہے. ہر بندے کو خدا دیکھنے والا ہے. فرمایا نظر اللہ علیہم سے مراد یہ ہے کہ اللہ نظر کرم فرماتا ہے. مالک کی نظر کرم سے ہوتا کیا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خدا جس کی طرف ایک مرتبہ نظر کرم فرما دے, ومن نظر اللہ الیہ ومن لا يعذبہ ابدا, اور میں جس کی طرف خدا ایک مرتبہ نظر کرم کر لے قیامت تک لا يعذبہ ابدا, اللہ اس کو عذاب نہیں نازل.
کتنی بڑی شان ہے کہ جس کی طرف اللہ نظر کرم ایک مرتبہ فرما لے، اور ماہ سیام کی پہلی رات ہے جس کے اندر اللہ پہلے آسمان کے اوپر آ کر نظر کرم فرماتا ہے، اور جو بھی اللہ کی نظر کرم کے اندر آ گیا، یہ حضور کا فرمان ہے، کائنات بدل سکتی ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند چھوڑ سکتا ہے، پر میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، فرمایا اس کے اوپر اللہ قیامت تک عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اچھا ہوگا کن کے لیے؟ جو سویا ہوا ہے، جس کا ارادہ بھی اتنا برا ہے کہ پورے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھنے، عید والے دن لٹھے والا سوٹ پہن کر پہلی صف کے اندر چلا جاؤں گا، یہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس کا ارادہ پختہ ہے، جس کا ایمان پختہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ ماہ سیام آ گیا ہے، اللہ مجھے ہر مصیبت سے بچائے، پورے ماہ سیام کے روزے بھی رکھوں گا، اور قاری قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن بھی سنوں گا، اور ہر برائی سے بچوں گا۔ اس طرح کا ارادہ کرنے والا پہلی ماہ سیام کے اندر جب سوتا ہے، اللہ اس کے اوپر نظر کرم فرما دے، کیونکہ یہ بھی شرط ہے نا، یہ نہ ہو کہ ہر بندہ کہے اس کے اوپر نظر کرم کی جائے گی، ہر بندے کے اوپر نہیں، بلکہ ان مخصوص بندوں کے اوپر جن کا ارادہ پختہ ہوگا۔ جو کہے کہ میں معدہ کا مریض ہوں، میری تو طبیعت خراب رہتی ہے، چوک کے اندر بیٹھا ہے، سارا دن سگریٹ پیتا ہے، اور میں اس کو کچھ نہیں ہوتا، چراہوں کے اندر بیٹھا رہتا ہے، سارے دن گپے شپے کھٹتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب رمضان کی باری آتے تو بڑا بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے، اتنا بیمار ہے کہ اٹھنے بیٹھنے سے بھی بالکل تنگ آ چکا ہے۔ میرے بھائی یہ فکرہ ذہن کے اوپر لکھ لیں، یہ مت سمجھے جو معاشرے کے حالات بنے ہوئے ہیں کہ اتنی اسلام سے دوری، یار پورے 11 مہینے کھانے والا مسلمان، اگر وقت ملا تو میں آپ کو سناؤں گا، وقت نہیں ہے۔ ایک یہودی کو پتہ جس وقت روزے کی عصمت کا چلا، اللہ کی قسم اس نے اس روزے ماہ سیام کی قدر کی، اللہ کے نبی نے اس کو اپنی شفاعت کا حقدار دیا۔ بھائی اتنا بڑا انعام اللہ کے نبی فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں، پہلی یہ ہے کہ اللہ نظر کرم فرماتا ہے، اور دوسری فرمایا مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا کہ وحین یمسونا، اس وقت فرمایا بندے کے منہ سے روزہ دار جو ہوتا ہے جو سمیل پیدا ہوتی ہے، اس کو محدثین نے لکھا ہے کہ خوشبو، اب جس طرح 12-1 بجے کے بعد بندے کا معدہ خالی ہو جاتا ہے تو فرمایا اندر سے اس طرح کی سمیل معدے کے اندر پیدا ہوتی ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ خوشبو جو ہے اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ محبوب فرماتا ہے۔ فرمایا اطیابو من عند اللہ من ریح المسک، اطیابو بمعنی یہاں اقربو، یعنی اللہ سونگنے سے پاک ہے۔ اب یہاں لفظ ہے کہ اللہ اس خوشبو مالک کو اتنی پسند ہے، کستوری سے بھی بڑھ کر پسند ہے، مالک تو سونگتا نہیں، سونگنے سے پاک ہے۔ تو یہاں مصنفین لکھ رہا ہے اطیابو کا معنی ہے اقربو، یعنی جس طرح بندہ خوشبو کے قریب ہوتا ہے اطمینان پہنچتا ہے، سکون پہنچتا ہے، اسی طرح جو بندہ روزے دار ہوتا ہے اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جس کے خدا قریب ہو جائے پر میں اس کی تو پھر بگڑی بن جاتی ہے۔ اور تیسری بات مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا اما الثالثہ فإن الملائکۃ تستغفر لهم فی یوم ولیلہ، فرمایا تیسری بات یہ اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار جو ہوتا ہے فإن الملائکہ تستغفر لهم، فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے لیے، فی یوم ولیلہ، دن اور رات اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں۔ مالک یہ تیرا روزے دار بندہ ہے جس نے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ تیرے اوپر ایمان رکھتے ہوئے بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے، اس لیے فرشتے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہیں دعا کے لیے۔ تو بتا جس کے لیے فرشتے اللہ کے پاکیزہ وہ لوگ نوری مخلوق ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوں، اللہ اس کی کتنی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا چوتھی بات مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا فإن اللہ تعالی یأمر بالجنہ، اللہ پھر جنت کو حکم دیتا ہے، فرمایا تزجنی لعبادی، اللہ فرماتا ہے مزجن ہو جا، خوبصورت ہو جا، چمک جا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تیرے اندر یہ میرے جتنے لوگ دھرتی کے اوپر زمین کے اوپر روزے دار ہیں سب کو اٹھا کر تیرے اندر داخل فرما دوں گا۔ یہ اللہ جنت کو کہہ رہا ہے۔ اور فرمایا پھر پانچویں بات یہ وہ کوٹا ہے جو اللہ نے صرف اپنے نبی کی امت کو عطا فرمایا۔ سن میرے بھائی، اگر پھر بھی تو رہ جائے
چاہے ماہ سیام کی برکت نہ حاصل کر سکے تو پھر اپنے مقدر کو رو، اپنے نصیب کو رو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پانچویں بات یہ ہے جب ماہ سیام کی آخری رات ہوتی ہے اللہ تمام روزے دار جتنے بھی کائنات کے اندر حضور کے غلام ماہ سیام کی تعظیم کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اللہ سب کو اکٹھا کر کے سب کی مغفرت فرما۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ اپنے نبی کے غلاموں کو یہ شان عطا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہ چانس یہ بار بار نہیں ملتے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا یہ وقت ہوتا ہے، کافی بندے پچھلے سال تھے آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، شاید اگلے سال ہم بھی نہ ہوں۔ یہ ماہ سیام کا مہینہ جس کا ہم استقبال کر رہے ہیں بھرپور اس کا ادب و احترام بھی کریں اور روزے بھی رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے سنا ہے زندگی کے اندر فلاں بندے نے روزہ رکھا بھوک سے مر گیا یا پیاس سے مر گیا؟ کبھی نہیں مرا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تقوی کو دیکھتا ہے، اور جہاں جہاں سے آئے ہیں مساجد ہے جن بھائیوں کی، آپ اپنے خدا کے گھروں کو آباد کریں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر خدا کے گھر کے اندر آئیں، جھاڑو کا بندوبست کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ معافی کرے، ایک بندے کے کہہ رہا تھا جگہ کے حوالے سے، تو میں زیادہ بات وعدہ نہیں کرنا چاہتا، تو ایک بندے کو کہا ایک بچے کی ضرورت ہے تو وہ تراویحاں پڑھائے گا، تو اگلے بندے نے جو جواب دیا اللہ کی قسم دل دکھتا ہے، کلیجہ چھنی ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جگہ تو بن جائے گی، بچہ آئے یا قاری صاحب آئیں یا حافظ صاحب آئیں تراویحاں پڑھانے کے لیے، لیکن ایک ہماری شرط ہوگی۔ جی بھی کیا شرط ہوگی؟ شرط یہ ہوگی کہ وہ مسجد کی صفائی بھی کرے گا، سارے معاملات کو بھی دیکھے گا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم کتنا ایمان کمزور ہو گیا لوگوں کا، خدا کے گھر کی یہ وہ عظیم کام ہے، خود اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے جھاڑو اٹھا کر خدا کے گھر کی صفائی کی ہے۔ تو کتنا بڑا دجال نکلا ہے یار، اللہ کے گھر کی صفائی کرنے سے تجھے اتنا بڑا تکبر، اتنے بڑے غرور کے اندر آ گیا ہے، تجھے نہیں پتا اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے خدا کے گھر سے ایک تل کا اٹھا لیا بار پھینک دیا اللہ اسے شہادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اتنے بڑے ثواب کو کس طرح یاروں گردانی کر جاتا ہے۔ جہاں جہاں سے آپ آئیں، جہاں گرد و نواح گھر کے ساتھ مسجد ہے، آپ اٹھیں، ماہ سیام کا مہینہ ہے، جھاڑو اٹھائیں، خدا کے گھر کی صفائی کریں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، جس وقت خلوص نیت کے ساتھ خدا کے گھر کی صفائی کرے گا اللہ کی قسم اللہ تیرے دل کو صاف فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی تیرے تن من دھن کو پاک کر دے گا۔ دیکھ پھر تیری تقدیر کس طرح بدلتی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علی الشاہدین۔